السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ رمضان نصیب فرمایا، کیونکہ یہ رمضان ایسا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اس میں بارش کی طرح برستی ہیں اور گنہگار بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور نیکوکاروں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور نہ جانے دوستو اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چلتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان رہے۔ اس لیے ہم اس رمضان المبارک کی قدر کریں اور ایسے اعمال کریں جس سے رمضان ہمارے حق میں کل قیامت کے دن، کل آخرت میں اور اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ورنہ دوستو اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ایسے کتنے رمضان گزر گئے اور ایسے کتنے رمضان گزر جائیں گے، لیکن ہماری ذاتوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو دوستو رمضان المبارک کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ تو ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر کی جائے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ سامنے رکھ کر روزہ رکھا جائے۔ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے تو اس چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں لیکن ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ مقصد سامنے نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہمارے استاد ایک بہت اچھی مثال دیا کرتے تھے۔ ایک مچھوارا مچھلی پکڑنے کے لیے روزانہ جاتا تھا اور ایسی جگہ پر جاتا تھا جہاں پر بہت مچھلیاں ملتی تھی، لیکن شام کو خالی ہاتھ گھر پہ آتا تھا۔ تو اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ تو اتنی محنت کرتا ہے، صبح سویرے چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، مچھلیاں تیرے پاس نہیں رہتی۔ تو اس نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں، اتنی مچھلیاں پکڑتا ہوں، لیکن آتے وقت میرے پاس مچھلیاں نہیں رہتی۔ تو ایک دوست نے کہا چل آج میں تیرے ساتھ آتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ تو جب اس نے مچھلیاں پکڑنا شروع کی تو وہ مچھلیاں پکڑتا گیا اور ایک تھیلی میں ڈالتا گیا۔ شام کو تھیلی خالی تھی تو اس دوست نے دیکھا کہ بے وقوف تیری تھیلی پھٹی ہوئی ہے۔ تیری تھیلی کیا ہے؟ پھٹی ہوئی ہے۔ تو زندگی بھر بھی مچھلیاں پکڑیں گا تو تیری مچھلیاں رہنے والی نہیں ہے۔ یہی حال کچھ دوستوں ہمارا ہو گیا ہے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں موسم کے حساب سے، لیکن وہ اعمال کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں ہوتا کیونکہ تھیلی پھٹی ہوئی ہے ہماری، یعنی ہمارے سامنے مقصد نہیں ہے۔ اچھا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کسی مولوی صاحب سے پوچھا جائے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ فرض مطلب ضروری کیا گیا ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ رکھیں گے تو چلے گا اور نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں روزہ تو غریب لوگ رکھتے ہیں، ہم کو کیا کھانے پینے کی کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپشنل چیز نہیں ہے، فرض کیا گیا ہے ہر امیر غریب ہر ایک پر، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی سفر میں ہو، کوئی بیمار ہو، وہ بات اور ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہاری زندگی میں چینجز آئے، تمہاری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ تم پرہیزگار بننا چاہیے۔ کس سے پرہیز کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ روزے میں تم کو اللہ رب العزت نے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک حلال چیز سے روکا ہے۔ کس سے روکا ہے؟ ارے کھانا پینا کیا ہے؟
حلال ہے، بلکہ قرآن مجید میں بعض آیتوں کے اندر کھانے پینے کی کا حکم دیا گیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ فقہا نے لکھا کہ اتنا کھانا کھانا عام حالات میں ہمارے لیے فرض ہے کہ جس سے ہم زندہ رہ سکیں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے کھانا پینا چھوڑ دے اور مر جائے تو گنہگار ہوگا۔ کھانا کھانا بھی فرض ہے، لیکن رمضان میں اللہ رب العزت نے اس فرض کام کو، اس حلال کام کو منع کیا۔ کیا وجہ اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ ایسے گزار دو، اللہ کے حکموں کی تم کو عادت ہو جائیں گی کہ حلال کو چھوڑنے بولا تو حلال چھوڑ دو، اور رمضان کے بعد اللہ رب العزت نے جن حرام چیزوں سے تم کو بچنے کہا ہے ان حرام سے تم بچ جاؤ گے، عادت ہو جائیں گی تم کو۔ جو شخص حلال چھوڑ سکتا ہے اللہ کے لیے تو حرام چھوڑنا اس کو کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، ہم روزے کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے کہ دین ہمارے لاشعور میں آ جائے۔ دین کہاں میں آ جائے؟ اللہ کا دین، دین اسلام ہمارے لاشعور میں آ جائے، مطلب ہم بغیر سوچے سمجھے بھی وہی اعمال کرنے والے بن جائے جو اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ شروع میں گاڑی یا بائک سیکھتا ہے۔ کیا سیکھتا ہے؟ بائک سیکھتا ہے، تو اس کو بہت دھیان دینا پڑتا ہے، یہ کلچ دبانا ہے اور پھر فرسٹ گیئر میں ڈالنا ہے، دھیرے دھیرے چھوڑنا ہے، لیکن ایسا کرتے سمے اس کو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ فرسٹ گیئر کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے سیکنڈ گیئر میں ڈالنے والا بنتا ہے، پھر بھی کبھی کبھی گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ کچھ مہینے پریکٹس کرتا ہے، کچھ سال گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایسا فون یہاں پہ رکھ کے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہے۔ اب اگر اسپیڈ بریکر سامنے آ جائے تو اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بریک مارنا ہے، خود ہی بریک آٹومیٹک لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ راستہ خالی ملا تو اس کو سوچنا نہیں پڑتا کہ اب ٹاپ میں ڈالنا ہے، خود ہی آٹومیٹک وہ گاڑی ٹاپ میں چلے جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو اتنی پریکٹس ہو گئی، اتنا اس نے مشق کر لیا اس کے اوپر کہ وہ بائک چلانا اس کے لاشعور میں آ گیا، بغیر سوچے سمجھے وہ کر رہا ہے۔ تو اس رمضان میں اتنی پریکٹس کرنا ہے اعمال کی کہ رمضان کے بعد ہمارے لیے تمام دینی کام کا کرنا لاشعور میں آ جائے آسانی سے۔ ہم کو اذان کی آواز نہیں آنی چاہیے کہ اذان آئے گی جب مسجد میں جائیں گے آواز آئے گی، اذان سے پہلے ہمارے دل کے اندر بے چینی ہونے لگے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ایک دن قرآن نہ پڑھا جائے تو ایسا لگنے لگے کہ کچھ رہ گیا آج، بے چینی ہونی چاہیے۔ صدقہ و خیرات کرنے میں ہم کو مزہ آنا چاہیے، جھوٹ بولنے میں ہم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہے، شریعت نے کچھ جگہوں پر فرضی بات کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے بیوی کے پاس اگر کوئی اپنی بیوی سے فرضی بات کرے، تھوڑا بہت یہاں وہاں کا جھوٹ بول دے جس میں اس کا نقصان نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا میری بیوی میری بہت نگرانی کرتی ہے، کہاں ہیں، کدھر گئے، کب آئیں گے، وہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا کچھ بھی بول دو، تو کہنے لگا نہیں مولانا، اللہ کی قسم جھوٹ بولنے جمتا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم جھوٹ میرے زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ ایسا بندہ ہے کہ خالی وہ بول بچہ نہیں ہے کہ اس نے بول دیا میں نے سن لیا، حقیقت میں وہ ایسا بندہ ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں بھی جھوٹ بولنے پر تکلیف ہونے لگے کہ میں کیا بول دیا یہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں دوستو اس روزے کے ذریعے سے چاہی جا رہی ہیں، اس لیے ہم کو روزہ ویسا بنانا پڑے گا۔ روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں لیکن سب کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں بہت سارے لوگ داخلہ لیتے ہیں، میڈیکل کالج میں بہت سارے لوگ داخلہ لیتے ہیں، لیکن ایک ہی شخص سلطان پردھان بنتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم کو جو ہے رمضان ملا ہے، اس رمضان کے اندر بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری یہ چاہت ہو کہ اس سال سب سے اچھا روزہ رکھنے والا یعنی اللہ کی فہرست میں میرا نام آئے۔ ہر آدمی یہ سوچے گا دوستو تو کتنا اچھا روزہ رکھنے والا بن جائے گا وہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک خطبہ دیا شعبان ہی کے مہینے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ہر عمل کے آنے سے پہلے اس کی تعلیم دیتے تھے، اس کے فضائل بتاتے تھے۔ تو رمضان کے بارے میں مشہور روایت ہے، سنن بہقی میں ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان ہی میں رمضان کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بتائی کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے،
اس میں ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنائی ہے، یعنی تراویح کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں تاکہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی رمضان کے اندر ضائع نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں روزے داروں کو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزی مومن کی بڑھا دی جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا جو چیز اللہ کے لیے قربان کی جائے دوستو، اللہ رب العزت اس میں اور برکت دیتے ہیں۔ آپ بتائیے عام حالات میں، عام دنوں میں جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں اتنا کھا پاتے ہیں کیا؟ اتنے فروٹ، غریب سے غریب آدمی، ایسا نہیں صرف پیسے والے لوگ فروٹ کھا رہے ہیں، پیسے والے لوگ اچھی افطاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی رمضان میں اچھا خاصا کھا لیتا ہے، کہ اللہ کے لیے قربانی دیا، اللہ رب العزت نے قربانی کو ضائع نہیں کیا، اور دے رہا ہے اللہ رب العزت، صرف ٹائمنگ بدل گیا، ورنہ غیر رمضان سے زیادہ کھا رہا ہے اور اچھا کھا رہا ہے۔ اسی طرح دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو شخص کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی کوئی نفل عبادت کرے، کوئی سنت کام کرے، تو ایسا ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ ایک نماز پڑھی، 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب مل رہا ہے مہینے کی وجہ سے، اس کی برکتیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک شخص کو روزہ افطار کرایا تو اس کو اپنے روزے کے ساتھ ساتھ اس کا روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ کسی نے 10 لوگوں کو افطار کرایا اس کو 10 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی چیز ارشاد فرمائی کہ جس کو افطار کرایا اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی کہ اس کا ثواب لے کے اللہ اس کو دے دیں گے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نے ہم کو مصلی ہدیہ کیا، اگر اس میں ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری سب نماز کا ثواب اس کو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہم کو بھی ملے گا، اللہ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے، بعض ہم میں سے ایسے ہیں کہ خود ہی روزہ افطار نہیں کر پاتے، تو پھر ہم کو ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، پیٹ بھر کے کھلانے پہ موقوف نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، تمہاری استطاعت نہیں ہے تو بھی اگر کوئی شخص کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دے، کتنا کھلا دے؟ ایک کھجور بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، ایک گلاس نہیں، ایک گھونٹ پلا دے پانی کا، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے کسی کو، تو بھی اس کو یہ ثواب ملے گا۔ مطلب اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، تمہارے جذبات ایسے ہونے چاہیے لگانے والے ہیں۔ ارے ایک گھونٹ پانی کس کے پاس نہیں ہے آج؟ اللہ کے نبی اس کی تعلیم دے رہے ہیں، تمہارے ہونے اور نہیں ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے جذبات دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیت دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر تم کو چارہ ہی نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ راضی ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ سب سے پہلے رمضان میں روزے کی حالت میں اور بغیر رات کو بھی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتے رہو۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار پڑھتے رہو۔ اور 2 چیزیں جس سے تم کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو، یا اللہ جنت عطا فرما دے، اگرچہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں پھر بھی مانگو اللہ سے۔ اور جہنم سے چھٹکارا مانگو کہ اللہ جنت میں ہم کو داخلہ عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما دے، پوری امت کو عطا فرما دے، اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے۔ پھر آخری جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر سے کہا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی میں اس کو اللہ رب العزت حوض کوثر کا جام پلائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے دوستو ہم روزے کو مقصد کو سامنے رکھ کر کے عمل کریں۔ روزے کا مقصد جو میں نے بتایا تمام چیزیں ہیں کہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں، روزے کی حالت میں
नाशाइस्ता बातों के करने से, गलत कामों के देखने से, गलत चीज़ों की तरफ देखने से, गलत चीज़ों के सोचने से हम एहतियात करें ताकि रमज़ान के बाद हमारे लिए इसमें आसानी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों को भी कबूल फरमाए। एक ऐलान ये था कि हाफिज़ खालिद साहब के बाद जमीयत उलमा हिंद की रसीद आई है और आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंद हमारे मुल्क में किस तरह काम कर रही है, तो उनका ताउन करें। दूसरी एक बात ये थी, गुजारिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कलवा ईस्ट है यहाँ पर 7 ऐसी जगहें हैं जो माशाल्लाह हमारे साथियों की निगरानी में चल रही है और 7 जगहों पर इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। तो अगर कोई शख्स कलवा ईस्ट के अंदर इफ्तार के लिए ताउन करना चाहता है तो मेरे से आकर मिले, इंशाअल्लाह आपका ताउन वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।